ویلکم ٹو رائل گیسٹ. میں حسین خان. آج کے جو ہمارے رائل گیسٹ ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ایک پیراسائیکالوجسٹ ہیں, ریسرچ اسکالر ہیں. آج تھوڑا سا ہم ان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے. ہمارے جو آج کے رائل گیسٹ ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فاروق شاہ. ویلکم ٹو شو شاہ جی. شکریہ, بہت بہت شکریہ. شاہ جی, تھوڑا سا ہم آپ کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ اس کام میں کیوں آئے, ڈر نہیں لگا, کس طرح آپ شروع ہوئے؟ سمجھ لیں کہ ایک وکیل بننا چاہتا تھا میں. اچھا. اور یا یہ سمجھ لیں کہ ایک کیس گلے پڑ گیا اور پیسے نہیں تھے کسی وکیل کو ہائر کرنے کے, تو اپنا کیس لڑنے کے لیے خود وکیل بننا پڑا. اس وجہ سے بچپن سے کچھ چیزیں ایسی دیکھی اپنے گھر میں جن کا زندگی پہ بڑا گہرا اثر ہے, اور وہ آج تک وہ چیزیں دماغ پہ بھی ہیں. اس وجہ سے پھر اس فیلڈ میں مجھے آنا پڑا. تھوڑا سا بتائیں کون سا کیس تھا, ناظرین کو پتہ چلا. کیس ایسے تھا کہ میرا جو تعلق تھا ایک اچھی ایلیٹ کلاس فیملی سے تھا, بلکہ کہہ لیں کہ میرا پیدا ہونے سے پہلے کا اگر ٹرنیور دیکھیں تو کوئی 2-2.5 مرلے کے گھر میں رہتے تھے, دادا دادی والد صاحب وغیرہ. تو میرے پیدا ہونے کے بعد ان لوگوں نے ایک کوٹھی لے لی لور کے ایک پوش علاقے میں. اب میری پرورش ایک کوٹھی میں ہونی ہے, میں وہاں پہ پلوں گا بڑھوں گا. یہ حسد تھی پھوپھیوں کے اندر. جو سب سے بڑا پھوپھا تھا وہ ایک کالے جادو کی فیملی سے آیا. اس نے ہماری فیملی میں کالا جادو انٹروڈیوس کروانا شروع کیا, اور جس کا شکار میں اور میری پوری فیملی ہوئے. پھر اس گھر سے ہمیں نکالا گیا. پھر اس گھر سے نکلنے کے بعد جو لائف سفر کی ہے وہ ناقابل بیان ہے. شاہ جی, تھوڑا سا کیس کے بارے میں بتائیں, اور یہ بھی بتائیں کہ پیراسائیکالوجی, جن بھوت, ان سین ورلڈ, اس میں کہاں سے اور کس طرح انٹرسٹ پیدا ہوا. پہلے کیس کے بارے میں بتائیں, پھر یہاں پہ. کیس یہ تھا کہ جی دیکھیں, جو پیسہ ہے نا وہ آپ کے لیے آسانیاں اور سازشیں بھی پیدا کرتا ہے, اور یہی آپ کے لیے وجہ دشمنی اور حسد بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے, یہی وجہ بنی حسد کی ہمارے بھائی گھر میں. ٹھیک ہے, دادا دادی سیدھے سے لوگ تھے. دادا زیادہ تر باہر ہوتے تھے شپس پہ, چیف انجینئر تھے وہ, کبھی کسی ملک کبھی کسی ملک. دادی دیسی عورت تھی, تو وہ سب سے بڑی بیٹی کو یہ گھر میں مقام ہوتا ہے یا بیٹے کو. پھر یہاں پہ کلچر ہے جی, وہ جوائی جڑا نا وہ پیواں بجا ہوتا ہے, تو وہ ہمارے گھر میں اس کو پھوپھے کو عزت ملتی تھی. اس نے پھر پھوپھی کو آگے لگا کے جو کہنا وہی ہوتا تھا. اور میری ماں کے ساتھ زیادتی ہیں کیونکہ وہی بہو تھی اس وقت یہاں پہ, باقی جو چچا چھوٹے تھے ان کی شادیاں نہیں تھی. تو وہ پھر ایک زیادتیوں کا, ایک ظلم کی, جو ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے کلچر میں ایک سلسلہ چلتا ہے, ایک وہ داستان فیملی پالیٹکس بھی ہوتی ہے. فیملی پالیٹکس. پھر وہ تویز تاکہ جادو ٹونے, کبھی یہ تویز نکال رہے ہیں کبھی یہ تویز نکال رہے ہیں, الزام میری ماں پہ ڈال رہے ہیں. جس کو کوئی بہن بھائی ملنے نہیں آ سکتا, جو کہیں جا نہیں سکتی, جو ایک گھر میں آئسولیٹ ہے, جس کو اپنے سگے بہن بھائیوں سے, یتیم بچی جس کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے, آپ اس کو بیاہ کے لے آئے اور اس کو بہن بھائیوں سے ملنے کی اجازت نہیں ہے, اور وہ بچی گھر میں قید ہے, اور اس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہو جی یہ تویز داغا کرتی ہے. بھائی جاتے تو آپ وہ آستانوں پہ, وہ کہاں سے تویز لے کے آ رہی ہیں, کوئی چیزیں لے کے آ رہی ہیں, جانے والے کرنے کروانے تو آپ. پھر والد صاحب باہر سے آئے, انہوں نے اسٹینڈ لیا, انہوں نے دیکھا کہ بھی میرے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہ ہمیں لے کے الگ ہو گئے. انہوں نے پھر پڑھانا شروع کیا. پھر اب اس پہ بھی اختلاف تھا کہ بھی یہ دیکھو اس نے عورت کے لیے ماں باپ بہن بھائی چھوڑ دی اپنے بچوں کے لیے, ہماری نہیں مانی, کیونکہ ان کا مطالبہ تھا نا کہ یہ بیوی کو چھوڑے بچوں کو چھوڑ دے, تو وہ نہیں مانی میرے باپ نے. میرے باپ نے سٹینڈ لیا, پھر اس پہ جادو کرتے تھے ہماری پوری فیملی پہ. میرے والد صاحب سوئے ہوتے تھے تو ان کے پاؤں کا کوئی انگوٹھا پکڑ کے ہلاتا تھا. میرے بھائی کے کپڑوں پہ خون کے چھینٹے پڑتے تھے. اچھا. کالے سائے گزرتے ہوئے ہمیں چلتے ہوئے نظر آتے تھے. اور اتنی تنگ دستی تھی, اتنی تنگ دستی تھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں تل کہ میں وہ یاد کروں گا تو میں شاید ایموشنل بھی ہو جاؤں. کوئی اسکیری واقعہ بتائیں, جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ اس طرح آپ کے والد صاحب کے بھی ہوتا تھا, تھوڑا سا کوئی واقعہ ایسا بتائیں یاد کر کے. میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا بھائی گھر میں. میں تب کچھ بڑا تھا, چھوٹا نہیں تھا میں. تو ہوا یہ کہ تھوڑی بہت صلح شروع ہوئی, تو دادی فوت ہو چکی تھی, میں دادی کا لاڈلا تھا, چھوٹا بھائی دادا کا لاڈلا تھا. تو دادا تھے اور 2 چچا تھے, ہم ویکینڈ پہ چلے جاتے تھے ان کو ملنے. تو ہم ویکینڈ پہ چلے گئے ملنے کے لیے, میں اور میرا بھائی. تو لان میں نا میں چل رہا تھا, تو مجھے نا بدبودار مردہ گوشت کی بدبو آئی. تو وہ میں سونگتا ٹریس کرتے ہوئے ایک کارنر میں گیا. تو میں نے چاچو سے پوچھا, میں کہا یہاں پہ اسمیل آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا یہاں سے 2 دن پہلے نا ہمیں ایک پلیٹ میں کالی سیری ملی تھی اور 2 چھریاں ملی تھی. تو وہ پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی, تو ہم نے غائب کی, یہاں سے نکال کے پھینکی. خیر اس کے بعد کیا ہوا کہ میں دادا کے کمرے میں گیا, تو ان کے سرہانے کی طرف نا بیڈ پہ دیوار کے اوپر نا کوئی تعویذ لگے ہوئے تھے. وہ جنات اور شیاطین کے نام تھے. اب مجھے سمجھ آتا ہے وہ کیا تھا, تب مجھے سمجھ نہیں تھی. خیر وہ میں نے نا اپنی طرف سے پڑھنے کی کوشش کی,
اب وہ پڑھا ہی ایسے جاتا ہے کہ اس میں کوئی ساز بنتا ہے جنات شیاطین کے نام میں. وہ یہ ہوا کہ رات کو میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اب چاچو کے ساتھ وہ آم وغیرہ کھا رہے تھے, گرمیوں کے دن تھے, اور ٹی وی پہ فلم دیکھ رہے تھے 3 اسٹوجز. تو میں کمرے ڈرائنگ روم سے آیا ہوں کچن میں جانے کے لیے, لسی لینے کے لیے جا رہا تھا میں, اور پلیٹیں رکھنی تھیں آم کی, وہ چھلکے وغیرہ. تو دادا کا کمرہ دیکھا, اور ان کے ساتھ نا ہمارا اٹیچ کمرہ ہوتا تھا جب ہم وہاں رہتے تھے. تو ہمارے کمرے میں سے گزر کے کچن میں جاتے تھے یا باہر سے جاتے تھے. تو میں اپنے کمرے میں جانے سے پہلے نا, تو میں نے کہا یار میں کمرے میں جا کے دیکھوں, ادھر دادو سوتی تھی, میں دادو کے پاس ہوتا تھا, ادھر دادا سوتے تھے. تو میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کارنر میں کوئی 3 منزلہ کوئی جن کھڑا ہوا تھا. اس نے میرے سے نا کوئی ہم کلامی کی کہ یہاں پہ آئے ہو تو انسانوں کی طرح ہمارے کسی چیز میں مداخلہ نہ دو. خیر مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی, مجھے جو عربی میں آتا تھا میں سب کچھ پڑھتا گیا, سورہ اخلاص وغیرہ, نادی علی وغیرہ, جو چیزیں پڑھی ہوئی تھی جو عربی میں کچھ پتا تھا میں وہ پڑھتا گیا. خیر اس نے اپنا میسیج پورا کنوے کیا. وہ میری زندگی کا پہلا واقعہ تھا جب میں نے کسی ایسی چیز کو اپنی ظاہری آنکھوں سے, ظاہری وجود میں ڈر لگا آپ کو؟ ڈر کیا لگا, آپ سمجھ لیں کہ میں کانپنا شروع ہو گیا تھا وہاں پہ کھڑا. مجھے سمجھ نہ آیا, میں دیکھا گیا. تھوڑی دیر بعد تو میرا بھائی مجھے ڈھونڈنے کے لیے آیا کہ لسی لینے گیا, لسی بنانے بیٹھ گیا. تو وہ سارا کچن میں, کمرے میں, واش روم میں دیکھا. تو اینڈ پہ وہ دادوں کے جب کمرے کی طرف آیا تو میں اندر دروازے کے اندر سائڈ پہ کھڑا تھا. وہ پھر مجھے لے کے گیا تھا. آپ نے بھی ذکر کیا کہ تھوڑے سے کچھ ایموشنل واقعات ہیں جو آپ کو یاد آتے ہیں, وہ تھوڑا سا آپ بتائیں. اس سے پہلے آپ ذکر کر رہے تھے. ایموشنل واقعات ایسے ہیں کہ معاشی تنگ دستی بڑی تھی, اور میں گھر کا سب سے بڑا بیٹا ہوں, ہم 3 بھائی ہیں, میں سب سے بڑا ہوں. تو پھر وہ باپ کے بعد سمجھ لیں کہ بچے جو بڑا ہوتا ہے نا بندہ گھر میں, بچہ اس پہ رسپانسبلٹی, کچھ ذمہ داریاں, کچھ پریشر ہوتا ہے کہ اس نے یہ کام, یہ معاملات سر انجام دینے ہیں. وہ بھی چیزیں تھیں مجھ پہ. اور پھر حالات ایسے تھے کہ کوئی سورس آف انکم نظر نہیں آتا تھا. ایون ایک وقت تھا کہ مجھے کسی بڑے اپنے نے, قریبی نے, مجھے اس نے یہ کہا کہ یار تم نا یہ چپس اور سموسے بیچنا شروع کر دو. یہ وقت تھا, یہ مجھے آج بھی وہ لمحہ وہ وقت یاد ہے کہ تم یہ بیچنا شروع کر دو. اور کتنا قابل بیان, کیونکہ دیکھیں نا جادو میں 3 چیزیں جو آپ کسی کے گھر پہ ڈالتے ہیں ان سے بدلہ لینے کے لیے, ان کو ڈاؤن فال کرنے کے لیے. ایک ہے مالی معاشی تنگ دستی, بیماریاں, لڑائی جھگڑا, اور یہ تینوں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی کسی کے گھر میں ڈال دی جائے تو 2 آٹومیٹیکلی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل کسی کے گھر میں آپ نے جادو سے بیماری ڈال دی ہے. اب بیماری ڈالیں گے تو بیماری جب آپ کو اس کا سلوشن نہیں مل رہا, آپ کا پیسہ خرچ ہوگا, فائنینشلی ڈسٹرب ہوں گے, تو گھر میں لڑائی جھگڑا آئے گا. تو فار ایگزامپل کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑا یہ وہ ڈال دیا, معاشی تنگ دستی ڈال دی ہے, تب بھی یہ دونوں آٹومیٹکلی آ جائیں گی, اور گھر ڈاؤن سے ڈاؤن جاتا ہی جاتا ہے. اب اس فیز کو جب آپ اب کے فیز سے ملاتے ہو, آپ ایک سکسیسفل ریسرچ اسکالر ہو, ایک پیراسائیکالوجسٹ ہو, تو یہ جرنی کس طرح شروع ہوئی؟ زین صاحب میں اس میں اپنا کمال نہیں سمجھتا. میں نے شاید آپ کو پہلے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میری اوقات یہ آپ کے پاؤں کے نیچے جو مٹی ہے نا اتنی بھی نہیں ہے. نہیں ایسا نہ, یہ سب اللہ کا کرم ہے. یہ جتنا بھی کریڈٹ ہے وہ اللہ کو جاتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے, اور میں بھی بہت بھٹکا ہوں. میرا بھی مجھ پہ بھی جو معاملہ تھے, جادو کا جو معاملہ, جتنے بھی حالات بگڑے, میں نے 2 بار خودکشی کی بھی کی ہوئی ہے. اتنے حالات سنگین تھے. اچھا. کہ زندگی میں آپ کو ٹوٹل اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے, آپ کو گرستانی نظر آتا. ٹھیک ہے, پھر اپنے بھی نہیں اپنے رہتے. جب آپ غریب ہو جائیں نا تو پھر جو اپنے ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک الگ نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بھئی آپ ان سے قریب ہو رہے ہیں تو شاید پیسے کی وجہ سے ہو رہے ہیں, شاید آپ کے اندر خلوص نہیں, صرف لالچ ہے. پھر اپنوں کی نگاہوں میں یہ ایک سوال ہوتا ہے, یہ آپ کو نظر آتا ہے, اور آپ کو پھر اندر ایک بڑا کرب, ایک بڑا درد محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ بچپن ساتھ گزارا ایک پیار تھا, آج وہ مجھے یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے شاید اس سے پیسوں کا مفاد ہے. تو وہ جو کرب ہے نا, وہ درد ہے, وہ میں آج تک نہیں بھول سکتا. وہ مجھے آج بھی میرے اندر موجود ہے. تو میں بھی بڑا بھٹکا تھا کہ کوئی میرا علاج کرے, کوئی ہمیں ان پریشانیوں سے نکالے, لیکن کوئی بھی نہیں. وہ پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ میرا وسیلہ بنا ایران میں مشہد مقدس میں روضہ امام علی رضا علیہ السلام کا. وہاں پہ دروازہ باب شفا. میرے ایک ٹیچر تھے, وہ مجھے انہوں نے بولا کہ تم میرے ساتھ ایران چلو, وہاں پہ زیارات وغیرہ کر کے. ان کے پاس اپورچونیٹی تھی. خیر میں زیارات کر کے آیا, اس روزے پہ گیا, باب شفا گیا, وہاں سے شفا ملی. وہاں سے جب میں لوٹا ہوں تو میری زندگی کے تمام رخ پلٹ چکے تھے. پھر 2014 میں نے اس کام کو ایز اے پروفیشن شروع کیا تھا. شاہ جی پھر اب بتائیں نا کہ آپ نے جب یہ کام شروع کیا, پہلے کیس کے بارے میں بتائیں, اور پھر یہ بتائیں کہ آپ نے پھر اپنی زندگی
کس طرح بدلنا شروع کیے؟ پازیٹیو ذرا کچھ ہماری یوتھ کو بھی تھوڑا سا کچھ موٹیویشن ملے آپ سے. میں اللہ سے ایک دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ پاک مجھے کوئی ایسا میرے ایک روزگار کا سلسلہ ہو جس میں میں نا دین کے قریب رہوں. اور میں نے زندگی میں بڑے کام کیے ہیں ذہن صاحب. میں ہوٹل انڈسٹری میں پیک تک گیا ہوں. مجھے پتہ ہے لاہور میں کہاں پہ گیسٹ ہاؤسز ہیں, ہوٹل ہے. مینیجر لیول تک میں نے جابس کی ہیں ہوٹلز میں. F&B ڈپارٹمنٹ میں رہا ہوں, فرنٹ آفس ڈپارٹمنٹ میں میں رہا ہوں. ٹھیک ہے, بڑی جابس میں نے کی ہیں, بڑا کچھ زندگی میں کیا. لیکن کیا تھا کہ بہت کم وقت میں نا میں بالکل عروج پہ چلا جاتا تھا. یہ اللہ کا کرم تھا. اور اس کے بعد میں کہتا تھا بس ختم, کہیں پہ جسٹ نہیں تھا ہو پا رہا. دل بھی نہیں مانتا تھا آپ کا, دل تھا کہ آپ کچھ اور کام کریں. اللہ کو منظور نہیں تھا. سافٹ ویئر انجینئر بنا جاتا تھا, نیٹ ورک سیکیورٹی کا CCR نے کیا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد بڑی کوششیں کی میں نے. اس پروفیشن میں آنے سے پہلے میں ایک ڈسٹریبیوشن مینیجر تھا کاسمیٹک کمپنی میں. امریکہ کا برانڈ آتا تھا کلر اسٹوڈیو, لنڈن کا ریمل کاسمیٹکس کا. تو میں اس فیلڈ اس کمپنی میں تھا. وہ میری لاسٹ جاب ہے, 2014 میں وہ ختم ہوئی تھی. پیراسائیکالوجی میں جب آپ آئے, جب آپ نے لوگوں کے علاج کرنا شروع کیے روحانی, پہلا کون سا کیس آیا؟ میرا نا اصل میں ایک مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ جس پیری فقیری ایک جو غلط پیروں فقیروں کو میں غلط نہیں کہہ رہا, اولیاء کرام کا سلسلہ ہے, اچھے مزار آدمی, اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن ایک جو غلط ایک ٹرینڈ چل رہا ہے نا جہاں پہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے, جنسی زیادتی, پھر پیسوں کی طرف سے ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, اور عزتیں خراب اور لڑائی جھگڑے کے معاملات, بڑے غلط معاملات ہوتے ہیں. میں چاہتا تھا سب کچھ ختم ہو. ٹھیک ہے, اور لوگوں کو ایک پڑھا لکھے ٹریک ملے, ایک رستہ ملے کہ ہاں بھی جیسے میڈیکل کی بیماریاں ویسے روحانی بیماریاں بھی ہیں, تو آپ ان کا علاج کروائیں. ٹھیک ہے, اور لوگوں کو شعور ملے. یہاں پہ تو سر درد ہوتا ہے تو فوراً اٹھ کے جی بابا جی کے پاس. ٹھیک ہے, بابا جی میری سس نے یہ کیا میرے بندے نو, اور بابا جی بھی کہتے نہیں آؤ جی انہیں تویز کراتے نے, سونے دے کڑے رکھ جا سویرے آ کے تویز لائیے. تو یہ میں اس کلچر کو ختم کرنا چاہتا تھا. میں پہلے ڈائگنوز کرتا ہوں, پہلے سوال جواب کرتا ہوں کہ سائیکولوجیکل مسئلہ ہے, سائیکولوجیکل ہے, میڈیکل ہے, یا پھر روحانی ہے. اینڈ پہ آ کے میں روحانی پہ لے کے آتا ہوں جب سارے رستے بند ہوں. آپ پہلے ہاتھ نہیں جم کر سکتے روحانی پہ. ایک مسئلہ ہی آپ کا میڈیکل ہے, اس کا آپ روحانی علاج. میری دادی کو مارا ان لوگوں نے سب نے. میری دادی کے گردے فیل ہو گئے, ہمیں تو بتایا نہیں نا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا دادی میری کس حال میں, ہمیں ملنے ہی نہیں تھے دیتے. تو میری دادی کے گردے فیل تھے, ان لوگوں نے بجائے ڈائلسس کرانے کے, گردے ٹرانسپلانٹ کرانے کے, یہ میری پھوپھیوں چاچوں نے یہ پکڑ کے تویز دھاگے کراتے رہے, میری دادی ان لوگوں نے مار دی. ہمیں جنازے پہ ایک محلے دار عورت نے بتایا تھا, وہ اپا سرداراں کہتے تھے اس کو, میری دادی کی دوست تھی وہ. میں دادی کا لاڈلا تھا, دادی کی گود میں بیٹھا ہوتا تھا جب دادی میلاد کراتی تھی, تو میں سنتا تھا کچھ سہیلیوں کا یاد تھا, ان کو میں دادی کہہ کے مخاطب کرتا تھا. ایک دادو حضرہ تھی, وہ نبینہ تھی, وہ سلام پڑھتی تھی. پھر یہ ایک دادو سردار تھی, تو اس نے بتایا تھا ایک یہ جنازے پہ کہ آپ ماں رشیدہ بڑا روندی سی تے کہندی سی مینوں پپو نال ملاؤ تے علی نال ملاؤ. میرے ابو کا نک نیم پپو تھا اور میرا نام علی تھا. میرا نام میری دادی نے رکھا تھا. میں وہ واقعہ یاد کروں نا تو مجھے آنسو آ رہے ہیں کہ آخری وقت بھی جب میری دادی سے لاسٹ ملاقات ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی اچھی ملاقات نہیں تھی. پھر جب پتہ چلا تو میں اپنے آبائی گھر میں تھا گجرات میں, تو میرے ایک چاچو لگتے ہیں, انہوں نے آ کے میرے ابو کو بتایا, اور مجھے ان لوگوں نے اٹھایا نہیں ہے. میں بیڈ پہ سو رہا ہوں, تو یہ سب بیٹھ کے نا میرے گھر والے باتیں کر رہے ہیں کہ صبح کیسے جانا ہے, کس نے جانا ہے, یہاں سے سارے خاندان اکٹھے ہو کے. تو میں سویا وہ خود بہت بیدار ہوں سن کے کہ میری دادو فوت ہو گئی. کہ آپ اندازہ کریں کہ میں تو معصوم تھا نا, میرا تو کوئی قصور نہیں, نہ میں نے آپ کو گالی دی, نہ میں نے آپ سے بدتمیزی کی, نہ میں نے آپ سے جائیداد مانگی, نہ میں نے آپ کا کچھ بگاڑا. ایک 3.5-4 سال کا بچہ, 5 سال کا بچہ, اس سے آپ کا کیا اختلاف ہے یار؟ صرف اختلاف یہ ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے یا اس کا بیٹا ہے, اور اس کو آپ نے دادا جیسی اور دادی جیسے رشتے سے آپ نے اس کو پکڑ کے دور کر دیا. اور اس کا پھر میرے دادا کے 2016 میں میرے دادا فوت ہوئے ہیں, اس کا بھی ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ وہ ہاسپٹلائز ہے. تو وہ ایک کسی اللہ کے بندے نے ہم تک بات پہنچا دی. آپ بلیو کریں, ہم تینوں بھائیوں نے, میرے سے چھوٹا بھائی دادے کا لاڈلا ہے, اب جو تیسرا تھا وہ تو ساتھ پیدا ہی نہیں ہوا, اس کو تو دادا دادی کے اس کو ایک بار دیکھا ہوگا شاید, بلکہ میرا خیال ہے وہ دادی کی فوتگی پہ ہی چھوٹا سا تھا, کچھ دن کا تھا جب دادی فوت ہوئی ہیں. تو دادا نے اس کو تھوڑا بہت پیار کیا. دادا کو غسل دینے پہ لڑائی, دادا کو کفن پہنانے پہ لڑائی, دادا کو کندھا دینے پہ لڑائی. قبرستان لے کے آئے ہیں تو اب سب شکلیں دیکھ رہے تھے قبر میں کون اتارے گا. تو میں نے غصے سے اپنے بھائی کو کہا, میں کہا جلدی سے قبر میں اتر, کہ تم پکڑ کے اتارو. کسی کی ضرورت نہیں تھی بولے. پھر کہیں پہ آپ کو پھر نا اپنے اندر کوئی سختی لانی پڑتی ہے. صحیح بات ہے.
کہ غسل ایک بندہ فوت ہو گیا, اللہ کے گھر چلا گیا, بھائی تم نے ہمیں اس کی عیادت نہیں کرنے دی, شکل نہیں اس کی دیکھنے دیا, وہ مر گیا بیچارہ, اس کو غسل دے رہے ہیں تو چاچا کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے یار علی, اب مجھے پرانے نام سے پکارتے ہیں, میرا نام علی تھا چھوٹے بھائی کا عمر, یار علی نہ آپ لوگ نہ غسل دو. وہ پھپھو اعتراض کر رہی ہے, وہ سب سے بڑی پھپھو, اس کے جوان بچے, وہ اعتراض کر رہی ہے. تو میں کہا جی اس کو آ کے جو کرنا کر لے, اگر مجھے روک سکتی ہے تو روک لے. میں کہا اگر میرا باپ کھڑ دماغ ہے نا, گرم دماغ ہے, تو میں اس کا بیٹا ہوں, یہ بات ذہن میں رکھنا. تو میں کہا ان چیزوں سے کسی نے روکنا نہیں ہمیں. وہ پھر جو کہتے ہیں نا پنجابی میں ڈنڈی پٹی, یا بدماشی سے بھی اور سب کچھ, یا غصے سے جو کیا اپنی زور بازو پہ, وہ سب کچھ کیا کہ یار ایک بندے کی تجہیز و تدفین ہونے والی ہے, اس کے آخری معاملات ہیں, پوتے ہیں, ہمارا شرعی قانونی ایک اخلاقی حق ہے, آپ لوگ اس سے ہمیں روک رہے ہو کہ جی کندھا نہیں دینا. بخاری شریف میں حدیث ہے کسی کو کندھا دینا اور یہ غسل اور یہ کفن دفن کرنے کا ثواب 2 احد کے پہاڑ کے برابر ہے, آپ اس سے ہمیں روک رہے ہو. یہ خون کے رشتے ہیں, یہ صرف ظاہری پیسے دنیاوی مال و دولت کے لیے حسد پیدا, اور وہ حسد آج تک چلا, آج تک اسٹل اب تک تقریباً 25 سے 28 سال ہونے لگے ہیں ہمارا, وہ ابھی تک وہ اختلاف چل رہا ہے پراپرٹی پہ, اور سارا کچھ ملنا جلنا کسی سے بھی نہیں ہے. شاہ جی یہ جو فیملی پالیٹکس کے مسئلے جو ہمارے معاشرے میں ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے نا, وہ ہے دین سے دوری اور جہالت. ہمارے بھائی گھر میں پیسہ بھی تھا, ہر چیز تھی. میں نے اپنے بچپن میں VCR دیکھا ہوا ہے, ہمارا دادے نے دنیا کی ہر چیز گھر میں لا کر رکھی تھی, ہر چیز. گڑی شو ابھی بلا روڈ پہ ہماری کوٹھی تھی, ٹھیک ہے, جس کو کہتے ہیں رائس فیملی, وہ فیملی تھی ہماری. آج وہ گھر جا کے دیکھ لیں قبرستان ہے وہ گھر. 2 میرے چاچے رہتے ہیں, چھڑے چھانڈنا, شادیاں, نہ بیوی بچے, نہ لینا دینا. ایک میری ڈائیورسی پھپھو رہتی ہے ادھر, بس اوپر والا پورشن کرائے پہ دیا, اس کا کرایہ کھا رہے ہیں. اب وہ چاچوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم جس دن مر گئے ہماری وراثت بھی نہیں جانی ہے, جس سے ہم نے روکا ہوا نا, جو ہم ان کو لینے نہیں دے رہے, وہ آٹومیٹیکلی ہمیں ملے گی. قانون یہ کہتا ہے وہ بہن بھائیوں میں ڈیوائڈ نہیں ہوگی, وہ ہم 3 بھائی جو ہے نا, پوتے جو ہے اس خاندان کے وارث ہیں, وہ ہم تینوں کو ملے گی. لیکن عقل پہ پتھر پڑے ہوئے نا. آپ کو لگتا ہے کہ دین سے قریب اگر ہم جائیں گے تو یہ جو فیملی پالیٹکس جو بڑا تکلیف بھی, آپ کو جس طرح تکلیف پہنچی ہے, ہمارے بہت سے ناظرین ریلیٹ کر رہے ہوں گے اس سے, لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے ان فیملی پالیٹکس سے, یہ حل ہے؟ دین ہمیں پھر بہتری کی طرف سوشلی لے کے جائے گا؟ دیکھیں اخلاقیات دین جتنی بہتر آپ کو سکھاتی ہیں اتنی کوئی چیز نہیں سکھاتی, کوئی نہیں سکھا سکتی, کوئی شک. سیکھنے کی ضرورت ہے بیسیکلی اخلاقیات آپ کو دین ہی سکھاتا ہے. ہر دین میں, ہر مذہب میں اخلاقیات ہیں, وہ آپ کو سیکھنی ضروری ہیں. جب تک آپ وہ نہیں سیکھیں گے نا, آپ اچھے مسلمان نہیں بن سکتے. اچھا مسلمان بننے کا سٹیپ یہ ہے, ٹھیک ہے, پہلا فیز یہ ہے کہ آپ کے اندر اخلاقیات اچھی آنی چاہیے. وہ آ جائیں گی تو آپ کے لیے آسانی ہی آسانی ہے. دیکھیں نا, ہمارے گھر میں یہ جہالت نہ ہوتی. ایک وہ بینک مینیجر تھا جی, وہ پھپھا میرا, ٹھیک ہے, وہ بھی مر گیا کوئی 2 مہینے پہلے. اور اللہ کی قدرت دیکھیں, یہ ناظرین کو میں بتاؤں گا کہ اگر آپ زندگی میں اپنی دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ نے قبر میں بھگتنا ہے یا قیامت میں بھگتنا ہے. آپ نے یہاں بھگت کے جانا ہے, دونوں جگہ بھگتے گا. نہیں یہاں پہ تو بھگتنا ہے جی ڈیفینیٹلی. آگے کی اللہ معاف کرے نہ کرے, قبر میں معاف کر دے, آخرت میں معاف کر دے, اس کا فیل ہے. میں نہیں جانتا اللہ کیا کرے. ادھر آپ نے بھگت کے جانا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں اس کا قائل ہوں. میری آنکھوں کے سامنے واضح مثالیں ہیں. ہمارا لاسٹ ایئر تھوڑا سا پراپرٹی کا کلیش ہوا, میرے تایا نے لنڈن سے 1.5 لاکھ روپیہ بھیجا ہم پہ FIR کروانے کے لیے, جھوٹی FIR کے لیے. خیر وہ FIR بھی ہم پہ ہوگی, وہ پھر بعد میں ہم نے فیس کیا, وہ ایسا جو معطل ہوگا وہ ایک الگ چیپٹر ہے. 3 مہینے بعد میرے اس تایا کی ڈیڈ باڈی آئی لنڈن سے. قدرت کا قانون دیکھیں. مجھے میرے والد صاحب کو فون پہ کہتا ہے میں تمہیں 1 روپیہ نہیں لینا آئے گا, حال ہی آج چلا گیا. انسان کا اینڈ بھی میرا خیال ہے یہی ہے. اور جو پھوپھی جس نے پورے گھر کا شرازہ بکھیرا, جس پھوپھی اور پھوپھا نے کالے جادو جو کرتے ہیں, وہ پھوپھا میرا فوت ہوا, اس کے جسم پہ راشا پڑا ہوا تھا. پھوپھی میری کو کوئی سکن کی بیماری ہوگی, اس کی سکن ٹوٹلی کالی ہوگی, اس کے بھی گردے فیل ہو گئے. بکور برادری کے کچھ لوگوں سے سنا کہ اس کی بھی تیاری ہے جانے کی. ایک جوان بیٹا اس کا پاگل ہو گیا ہوا, بیٹا اس کا ایک 48-49 سال کا, اس کی شادی نہیں. بیٹی اس کی 38 سال کی, اس کی شادی نہیں. فیملی اس کی ٹوٹلی ڈسٹرب ہے. جو دنیاوی خوشی ہے نا وہ اس کو نصیب نہیں ہے. میرا باپ اپنے بہن بھائی میں پہلا ہے جس نے اپنے بیٹوں کی شادیاں کی, جس نے پوتے پوتیاں دیکھے. میرا باپ پہلا ہے, اور جس کی اولاد اس مقام پہ ہے.
میری یہ فیلڈ آپ کے سامنے ہے. مجھے میڈیا پہ اللہ نے جتنی عزت دی ہے, جتنے لوگ ملتے ہیں, چھوٹا بھائی میرے سے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, اس سے چھوٹا سافٹ ویئر انجینئر ہے. کہ میرے باپ نے اگر وقتی طور پہ وہ دنیاوی دولت کھو دی, وہ جاتی کہیں نہیں ہے. وہ جتنے ملین بھی بنتے ہیں وہ ہمارا ہی ہے, وہ رہنا ہے, پتھر پہ لکیر ہے وہ. لیکن میرے باپ نے یہ دولت تو بنا لی. شاہ جی آپ نے جادو کا ذکر کیا, اس کے اوپر بھی تھوڑا سا مزید آتے ہیں, مگر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. اس ٹاپک کو مزید ڈسکس کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ٹیک اے بریک. جی ناظرین, ویلکم بیک فرام دا بریک. جی شاہ جی آپ نے جادو کا ذکر کیا, تھوڑے سے ایموشنل بھی ہو گئے. اچھا ہم نے بریک لے لیا, اب آپ تھوڑے سے بہتر لگ رہے ہیں مجھے. جادو کے بارے میں بتائیں. آپ کی فیملی میں بھی آپ لوگوں پہ بہت زیادہ ٹرائی کی لوگوں نے کرنے کی. یہ جادو کیا ہوتا ہے؟ ٹرائی نہیں کی, اٹیمپٹ کی. اب ہم نے سفر کیا اس سے کئی سال, آج تک کر رہے ہیں. بالکل, وہ آج تک کروا رہی ہے. جادو کیا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, اور یہ کن کے تھرو کروایا جاتا ہے؟ یہ تھوڑا سا اس کی فلسفی ہمارے ناظرین کو. جادو کی تعریف اصل میں یہ ہے کہ آپ اپنی جائز ناجائز خواہشات یا مقاصد کی تکمیل کے لیے اللہ کو چھوڑ کے شیطان سے مدد لیتے ہیں. اس کا نام جادو ہے. اب جادو میں پھر جب آپ نے شیطان سے مدد لینی ہے, شیطان اللہ کا دشمن ہے اور انسان کا بھی دشمن ہے, قرآن میں کہا گیا, تو پھر شیطان کو آپ کو خوش کرنا پڑے گا. شیطان کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اللہ کو ناراض کرنا ہے. اب وہ کام سب آپ جانتے ہیں, کس کس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے, وہ سب آپ سے شیطان کروائے گا. وہ آپ کو کرنے ہوں گے اور وہ سب آپ کرتے ہیں. دیکھیں نا, ایک انسان کو, میرے باپ کو ماں باپ سے جدا کیا, قدورتیں, جادو سے قدورتیں بھی پیدا ہوتی ہیں, خون کے رشتے سفید بھی ہو جاتے ہیں. ماں باپ سے جدا کیا ایک بیٹے کو, اس کے بعد پوتوں کو دادا دادی سے جدا کیا. میری ماں, اس کو اپنے بہن بھائیوں سے ملنے کی اجازت نہیں تھی, یہ بھی ظلم کیا. کوئی ایک ظلم نہیں ہے, کوئی بے شمار ظلم ہے جو ان لوگوں نے کیے, جو زیادتی ان لوگوں نے کی. اور وہ صرف ہم سے نہیں, پورا خاندان ان سے نہیں ملتا انہی زیادتیوں کی وجہ سے, کہ وہ جانتے تھے میرا باپ رائٹ ہے, میری ماں رائٹ ہے, ان لوگوں کی کوئی غلطی نہیں, کوئی قصور نہیں. اور اللہ نے آج اس کا صلہ دیا, آج اس کا پھل دیا. کروڑ پتی میں پیدا ہو کے فیملی میں اگر روڑ پتی ہوئے تھے, تو آج پھر الحمدللہ اللہ نے واپس ہمیں کروڑ پتی کہہ دی. اپنے دم پہ کیا ہے, ان سے کچھ لے کے نہیں ہوئے, کسی کے باپ کا نہیں ہے. اگر میں آج ڈاکٹر فاروق شاہ ہوں تو اپنے دم پہ ہوں, اللہ کے کرم سے ہوں, کسی کے باپ کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے, کسی کے باپ کا کوئی کنٹریبیوٹ نہیں ہے سوائے میرے باپ کے. شاہ جی جادو کا اگین آپ ذکر کر رہے تھے, اپنا کوئی ایسا کیس بتائیں جس میں آپ نے جادو کی ریمیڈی کسی کی ہو, اس کا کوئی ایسا کوئی سفر بتائیں, کس طرح ہوا, کیا کیا. خطرناک بتاؤں جو جان خطرناک ہمارے ناظرین کو بتائیں, جس سے وہ سیکھ بھی سکیں, تاکہ اس طرح کی چیزوں سے انسان اجتناب کرے, بچے, یا اس کی پھر ریمیڈی تلاش کرے. جادو کے علاج میں نا صدقہ بہت ضروری ہے. جب تک آپ صدقہ نہیں دیتے, آپ اس کی ریمیڈی نہ کریں, چاہے کسی سے کروا رہے ہیں چاہے خود کر رہے ہیں. میرا کیس تھا, میں گلگت گیا ہوا اس کیس کے سلسلے میں. تو اب جتنے بھی آپ کا ٹریول جرنی ہوتی ہے نا, اس دوران جس ٹاسک کے لیے آپ جا رہے ہیں, تو آپ خطرناک ہوتی ہے. زین صاحب, ہم نے پلان کیا ہم لوگ تھوڑا سا گھومنے جائیں. بتایا ہوا آپ نے مجھے, ناظرین کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم نے پلان کیا ہم لوگ گھومنے جائیں, ہم گھومنے چلے گئے. ہمارے ساتھ نا 3 بار رکاوٹ آئی راستے میں, ہم اس رکاوٹ کو سمجھ نہیں پائے, اگنور کر دیا میں نے. کیونکہ میں سفر میں جو ہے نا بڑا ریلیکس ہو کے سفر کو انجوائے کرتا ہوں, تاکہ جس کام کے لیے جا رہا ہوں نا, وہ تھکاوٹ جو ہے نا وہ ساری اتر جائے, ایک فریش ہو جاؤں میں. خیر وہ حادثات کا شکار ہو کے ہم واپس آئے, مرتے مرتے بچے آپ سمجھ لیں. رات کو بیٹھ کے ہم ڈسکس کر رہے یار صبح جانا ہے کہ نہیں جانا. جو ساتھ میرے لوگ تھے وہ مجھے روک رہے تھے کہ نہیں بھائی لائف کا رسک نہیں لینا. میں کہ جی میں اس مخلوق سے ہار نہیں مانتا, جو سیدھی سی جو بات ہے. میں کہ جی صبح ہم صدقہ دے کے اور سورہ اخلاص کا حصار کر کے ہم سب لوگ جائیں گے, پھر مجھے بتانا کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. لے جی آپ کو گلگت میں نا فقیر نہیں ملے گا, وہ خوشحال علاقہ. نیت کی تھی رات کو ہی, اللہ کی کرنی ایسی کہ ہوٹل سے نکلے ہیں تو ہوٹل کے دروازے پہ قرم ایجنسی کا ایک بابا ملا, اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹس تھے, بیٹے کے علاج کے لیے وہ فنڈز اکٹھے کر رہا تھا. اس کو ہم سب نے 110 روپے نا صدقہ دے دیا. ہم 4 لوگ تھے. جس بندے کے کام کے لیے گئے تھے وہ بندہ اپنی گاڑی لے کے آ گیا, پراڈو تھی اس کے پاس. ہم لوگوں کا سفر شروع ہوا. وہ پراڈو بھی کیا کہ جی وہ اس کے ٹائر ببل کر رہے ہیں, اور پہاڑی رستہ ہے, چھوٹی چھوٹی سڑکیں, نیچے کوئی 500 فٹ کی کھائی, 400 فٹ کی کھائی, 100 فٹ کی کھائی. خیر ہمارا سفر شروع ہو گیا. سفر ہمارا بہترین, کوئی حادثہ پیش نہیں آیا. لیکسس گراؤنڈ آتا ہے عطا آباد لیک کے کنارے, وہاں پہ ہمارا اسٹے تھا. ہم وہاں گئے,
وہاں جب سٹے کر کے ہم لوگ نا فوٹوگرافی کر کے ہم نے رات کو چیک آؤٹ کرنا تھا, ہم لوگوں نے فوٹوگرافی کی تو ادھر ایک دو تصویروں میں نا میرے ایک عجیب سے ہوپس آئے, اس میں میرا چہرہ بھی بڑا عجیب سا ہے. خیر وہ مجھے کہیں کوئی اینٹی کوئی پریزنس کوئی اٹیک فیل نہیں ہوا. ہم واپس جانے لگے ہیں, یہ جس جنوری کا واقعہ, ہم ادھر سے واپس جانے لگے ہیں, مین روڈ پہ آنا تھا تو وہ بندہ ڈرائیو کر رہا ہے تو مجھے کہتا فاروق بھائی ہم یہاں سے آئے تھے, اب یہاں سے نہیں جاتے, ہم سامنے سے جا کے نا ایسے پہاڑ سے سڑک پہ چڑھ جائیں گے. اور میں کہا یار یہ رستہ نہیں ہے, میرے اندر سے آواز آئی, اس نے کہا نہیں فاروق بھائی وہ دیکھے وہ سڑک نظر آ رہی ہے, وہ برف جمی ہوئی تھی اور کچھ برف نرم بھی تھی. خیر وہ اب جہاں پہ وہ گاڑی چلا رہا تھا نا وہ برف تھی اور اوپر مٹی ڈالتے ہیں, اس کو ککر بولتے ہیں کہ گاڑی سلپ نہ ہو. وہ گاڑی چلا رہا ہے, میں نے اس کو باقی پیچھے بندے میں کوئی جمپ کرو, اس نے بریک نہیں لگانی. میں نے دروازے کو ہاتھ ڈالا کھولنے کے لیے, اتنے میں نے اس نے بریک لگائی, بریک نہیں لگی. اس نے ہینڈ بریک کھینچی ہے تو پوری گاڑی گھوم گئی, سلپ ہو گئی. گاڑی گھومی ہے تو اتر کے دیکھا تو زین صاحب آگے سے برف پگھلی ہوئی تھی کہ آپ سمجھ لیں دور دور تک نہ بندہ نہ بندے کی ذات. اور وہ اگر گاڑی ہماری پانی میں جاتی تو شم کر کے بس نیچے جانا تھا بس, نہ ادھر نیٹ ورک, اور -8 یا 9 تھا شاید اس وقت. میں نے برف عطا آباد لیک جمی ہوئی تھی, میں نے ادھر کے وہاں پہ فوٹوگرافی بھی کی ہے. اللہ نے بچایا, ایک وہ صدقہ, ایک وہ سورہ اخلاص کا حصار. وہ میری زندگی کا یہ ریسنٹ اور ایک بڑا خطرناک ایک واقعہ ہے, وہ میں نہیں بھول سکتا. وہ شاہ جی جنوں میں اور جادو میں کیا کنیکشن ہے؟ جادو ہوتا ہی جنات سے ہے, شیطان جنات سے, ٹھیک ہے. ہوا میں کوئی بھی چیز نہیں ہو رہی, اللہ نے کائنات کا نا ہر چیز کا نظام بنایا. سورج ایک فرشتہ طلوع کرتا ہے, اس کو غروب کرتا ہے, چاند کو فرشتے نکالتا ہے, جان بھی فرشتہ نکالتا ہے, رزق بھی فرشتہ. اس طرح جادو جنات کرتے ہیں. لوگوں کو تو لگ رہا ہوتا ہے یہ تعویذ دفنایا تو اس سے ہو رہا, نہیں. تعویذ تو ایک ظاہری ایک ایلیمنٹ ہے, ایک بیک اینڈ پہ کسی مخلوق کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے, اس کو امپوز کر دیا جاتا ہے, امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے, جو مرضی آپ سمجھ لیں کہ اس نے یہ کام سر انجام دینا ہے. اب وہ جو مخلوق ہے, جب اس مخلوق کی ڈیوٹی لگا دی کسی عامل نے, پھر وہ مخلوق جادو جس پہ کیا جا رہا ہے, فار ایگزامپل مجھ پہ جادو کیا جا رہا ہے, اور وہ شیطانی جن ہے. میں اب آپ کو بتاتا ہوں 2-3 دن سے نا مجھ پہ کوئی اٹیک کر رہا ہے ابھی. ہاں جی. میں نے اپنے آپ کو جو ہوتا نہیں یہ پانی کے طوفان, گندے پانی کے, اس میں ڈوبے ہوئے دیکھا اور بچھو کھاتے ہوئے دیکھا خواب میں کہ میرے منہ سے بچھو نکل رہے ہیں. میں اس طرح کہنا کہ 3-4 خواب یہ پچھلے 2-3 دن میں نے دیکھے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جو جادو کرنے والا نا وہ شیطانی مخلوق کو بھیجے گا میری طرف, میرے ہمزاد کے ساتھ وہ اٹیچ ہوگی, الائنس کریں گی, پھر وہ مجھ پہ غالب آنے کی کوشش کریں گی. اس کوشش کا نام ہے جادو. جہاں پہ وہ کامیاب ہو گئے, اگر میری روح کمزور ہے, میں نیک عمال نہیں کرتا, دین سے دور ہوں, تو پھر وہ جو ہمزاد ہے نا وہ میری روح پہ غالب ہوگا. اور ہمزاد کیا ہوتا ہے؟ ہمزاد شیطان جن ہے جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 اور 102 نمبر آیت میں اس کی تفسیر موجود ہے. قرآن پاک میں سورہ کہف میں اور اس میں سورہ بقرہ میں کرین یا کرین جو بھی آپ کہہ لیں اس کے نام سے ہمزاد کو مخاطب کیا گیا. انگلش میں اسے اسپرٹ کہتے ہیں, سول روح کو کہتے ہیں, دونوں الگ چیزیں ہیں. کچھ لوگ ان کو مکس اپ کر دیتے ہیں. اچھا, اب جنوں کے بارے میں ڈسکشن ہوئی, آپ نے ایکسرسزم بھی کی ہوئی ہے, تھوڑا کوئی ایسا واقعہ بتائیں ایکسرسزم کا جسے ہمارے ناظرین بھی سن کے تھوڑا سا لرن کریں کہ جنات پوزیس کس طرح کر لیتے ہیں ایک انسان کو. میری کزن ہے ایک, لاہور میں رہتی ہیں, ہمارے ان سے کچھ اختلاف تھے, وہ ہماری صلح ہوئی جب, تو پتہ چلا کہ اس بیچاری کی ڈیورس بھی ہوگی. اس بیچاری نے بڑا سفر کیا اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک چیز آ جاتی تھی, اس کا جسم نا شل ہو جاتا تھا. آپ جیسے ہٹے کٹے یا مجھ جیسے کوئی 10 بندے بھی پکڑ کے اس کو ہلا نہیں سکتے. اچھا, اتنا. اور وہ عام سی نارمل لڑکی, ایک ینگ لڑکیوں کی طرح, ایک بیٹا اس کا ماشاءاللہ بڑا پیارا. تو خیر وہ مجھے واقعہ سناتے نا وہ بھی ذرا سینٹیمنٹل ہو گئے, رو پڑے, تو مجھے بھی آنسو آ گئے. تو میں نے خالہ سے کہا, میں کہا خالہ پریشان ہوں, اس کا میں علاج کروں گا, ٹھیک ہو جائے گی, آپ نے ٹینشن نہیں لینی. اچھا, ان کے بھی کرنے والے تائے وغیرہ باقی ریلیٹیوز وغیرہ, وہ بھی پراپرٹی کا ایشو تھا. ان کا باپ کو بھی انہوں نے اس طریقے سے ہی مارا. ایون کہ بیٹے سے لے جا کے نا تایا میانی صاحب قبرستان میں درخت میں تعویذ ٹھکواتا ہوتا تھا بیٹے سے, اس کے باپ کے بارے میں اس کو پتہ نہیں بچے کو. وہ میرے خالو کو ہیئر برین ہیمریج ہوا تھا, اس سے ان کی ڈیتھ ہوئی. اچھا, میں نے اپنی کزن کا جب علاج شروع کیا تو اس کے اندر وہ چیز حاضر ہوگی زین صاحب. میری امی نے پہلی بار ایسا لائیو سین دیکھا ہے. میری امی پاس بیٹھی تھی, میری خالہ تھی, خالہ تو دیکھتی رہتی تھی, لیکن حاضری جو اس کے اندر بول رہا انہوں نے اس دن پہلی بار دیکھا. میرا بھی مقصد اس کے اندر حاضری کا نہیں تھا, نہ میں حاضری کرواتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مریض ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے, اس کو اذیت ملتی ہے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مریض کو یا پیشنٹ جو وکٹم ہے جادو کو, اس کو اذیت نہ پہنچے. خیر میں نے نا
سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی شروع کی، اور جب میں نے اس سے گفتگو شروع کی، اور میرا نا ایک عمل ہے، وہ کیا کرتا ہوں میں، ایک کالی ڈوری لے کے نا اس کو آپ سے سر سے پاؤں تک کی جو آپ کی ہائٹ بنتی ہے اس کے مطابق اس کو کاٹ کے اس کو آپ کے جسم سے مس کر کے نا تو اس کو اس کو پھر کھینچنا اس کے دونوں سروں کو، وہ جہاں پہ سرے کو گرا لگ جائے گی نا وہاں پہ وہ اینٹی پھنس جاتی ہے. پھر نیچے سے نا اس سے ایک سرے کو اوپر پکڑ لینا، ایک سرے کو نیچے سے جلانا ہے. پھر وہ جو شعلہ ہوتا ہے نا اس میں مریض دیکھتا ہے، اس میں اس کو سانپ جلتے نظر آتے ہیں، الگ الگ مخلوقیں جلتی نظر آتی ہیں، کچھ لوگوں کے چہرے نظر آتے ہیں کہ مجھ پہ جادو کر رہا ہے، اس شعلے میں بڑا کچھ نظر آتا ہے. خیر وہ میں عمل کر رہا تھا، عمل کرتے کرتے نا اس کے اندر وہ حاضری وغیرہ شروع ہو گئی. جب اس کے اندر حاضری شروع ہوئی تو وہ نا حالانکہ اس کو تعویذ بھی پہنایا ہوا ہے تو وہ چیز نا ایک وہ جس کے اندر جو جن تھا وہ بڑے نا ایک طنزیہ سی میں اب آنکھیں نہیں جھپک رہا میری طرف دیکھ کے میں اس کو قبر تک لے جاؤں گا، میں نے اس کی قبر تیار کیا، میں نے اس کو مارنا ہے. اس نے پوری بات کی مجھ سے. تو میرے ہاتھ میں قرآن پاک تھا، تو میں نے قرآن پاک پکڑ لیا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات میں نے اونچی آواز بلند پڑھنی شروع کی، اور وہ میں پڑھ اس طریقے سے رہا ہوں کہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس کو کمانڈ دے رہا ہوں، آرڈر دے رہا ہوں. میں کہا تمہاری ایسی کی ٹیسی، میں کہا رو گے تو مار کھاؤ گے، چلے جاؤ کہ تو وہ ٹھیک ہے. خیر وہ ریزسٹ کر رہا تھا، وہ نہیں مانا. پھر اینڈ پہ پھر وہ جلانا پڑا، جو ڈوری والے عمل کا میں نے آپ سے ذکر کیا، اینڈ میں پھر وہ مجھے وہ کرنا پڑا کیونکہ اس کو تعویذ پہنانے کے فوراً بعد وہ چیز اس میں حاضر ہو گئی تھی. پھر سورہ بقرہ پڑھی کہ شاید چلے جائے، لیکن نہیں، وہ اپنی جگہ پہ قائم تھی، بضد تھی. میں نے اسے کہا، میں کہا جس عامل نے تمہیں بھیجا ادھر جاؤ، یہ جو زور اس بچی پہ لگا رہے ہو نا اس کے اوپر جا کے زور لگاؤ اور اس سے آزاد ہو جاؤ. تم اس نے تمہیں قید کیا، ویسنا کہ غلط کام تم سے کروا رہا ہے. تو میں کہا اپنی آزادی لو، اس کے اوپر جا کے اٹیک کرو، اس کو مارو ذرا، تمہیں سمجھ بھی ہے. تو کیا کہتا ہے؟ نہیں جی نہیں، وہ میں اس کے قابو میں. پھر یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں شیاطین جنات. خیر وہ پھر ہمارے پاس پھر 3 حکم دینے ہوتے ہیں، 3 بار ریکویسٹ کہہ لیں، حکم کہہ لیں، آرڈر کہہ لیں، کمانڈ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، کہ 3 چانس ہوتے ہیں. ابھی اس کے جسم کو چھوڑ دو، اس کے بعد پھر جلا سکتے ہیں ہم ان چیزوں کو. میں جلا دیتا ہوں. پھر شاہ جی شیطان اور جنات کے ساتھ آپ کے ڈائریکٹ ایک لڑائی بھی ہوتی ہے، یہ جب آپ کام کرتے ہیں تو کوئی لائف تھریٹ آتا ہے؟ یہ چیزیں تو پیچھے بھی پڑ جاتی ہیں، کوئی اس طرح کی کوئی کسی بھی طریقے سے کوئی لائف تھریٹ کے بارے میں؟ یار اصل میں نا میں زین صاحب لوگوں کو ایک اویئرنیس یہ دے رہا ہوں کہ جادو کا علاج جب بھی کریں نا تو اس کی ڈیپتھ میں جائیں، دیکھیں کہ آیا ٹوٹلی اسلامک ہے یا نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ اس وقت جو جادو کا علاج کیا جا رہا ہے نا وہ جادو سے ہی کیا جا رہا ہے، روحانیت کے نام پہ. اچھا. ہاں جی، اس میں تعویذات ایسے ہوتے ہیں کہ میرے پاس بڑے کیسز آئے ہیں کہ جی وہ اس میں فلاں عربی لکھی تھی، فلاں آیت لکھی تھی، فلاں چیز لکھی تھی، پاک کلام لکھے تھے. وہ جی بابا جی نے کہا اس کو اپنے جسم سے وار کے تو 7 بار جوتے مار کے تو اس کو آگ لگانی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. لوگ اس طرح کے کام کروا رہے ہیں. اب لوگوں کو تو نہیں پتہ نا کہ جی بند کاغذ ہے، پھر بابا جی کہتے ہیں جس کو کھولنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں لوگوں کو یہ اویئرنیس دے رہا ہوں. اس کی وجہ سے جو جادو پھیلانے والے ہیں، جن لوگوں نے قیامت سے پہلے جادو کو عروج پہ لے جانا ہے، وہ دجالی لوگ ہیں اور ان کی ایک تنظیم ہے الومیناٹی. وہ لوگ اس کو بڑی دے رہے ہیں، پیک دے رہے ہیں، بڑا بوم دے رہے ہیں. پھر ان لوگوں نے مجھے چیٹ کی، مجھ سے گفتگو کی، مجھے ان لوگوں نے آفر دی کہ ہمیں جوائن کرو کیونکہ ہماری وجہ سے تم کما رہے ہو. ہم جادو نہ پھیلائیں تو تم کما نہیں سکتے. ان لوگوں کو اتنی ان لوگوں کو سینس ہے، تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو جوائن کر لوں. پھر اس پہ انہوں نے لاکھوں ڈالرز کی آفر بھی دی، ایک پیکیج دیا پورا کہ اس چیز کے اتنے پیسے دیں گے. اور میں نے پھر اس پہ انکار کیا. اس انکار پہ پھر جو ہے نا وہ ان لوگوں کی طرف سے پھر مجھے تھریٹ ہے. ان کا کیا گول کیا ہے یہ سب کر کے؟ ان کا گول یہ ہے کہ جی ان کے نزدیک نجات دہندہ دجال ہے، ہمارے نزدیک نجات دہندہ امام مہدی علیہ السلام ہے، انہوں نے آنا ہے. کرسچینٹی میں کچھ کے عقائد ہیں اصل کرسچینٹی کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، کچھ کے نہیں ہیں، ان میں بھی گروپنگ ہو گئی ہے. تو اصل میں یہ لوگ پرچار کرنا چاہتے ہیں دجال کا، شیطانیت پھیلانا چاہتے ہیں. میں امام مہدی علیہ السلام پہ بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دیتا ہوں. وہ یہ جو مسجد ہے اس بک کے ٹائٹل پہ بنی، یہ مسجد جمکاران، یہ امام مہدی علیہ السلام سے منسوب ہے اور قیامت تک اس کی توسیع ہونی ہے کیونکہ وہ پیدا ہوئے اس دنیا میں، انہوں نے کچھ وقت گزارا ظاہری، پھر اللہ نے ان کو پردہ غیبت میں لے لیا. جیسے دجال ہے نا اس روئے زمین پہ موجود، اس کو کچھ صحابہ کرام نے دیکھا تھا، آپ سرکار سے جا کے پوچھا خلیہ بتا کے، تو آپ سرکار نے بتایا کہ وہ دجال ہے، وہ اس روئے زمین پہ موجود ہے، کسی وقت میں وہ ظاہر ہوگا. اس طرح امام مہدی علیہ السلام بھی موجود ہیں، ان کا کعبے سے ظہور ہوگا. وہ اللہ کو وقت پتہ ہے کب اللہ نے ان کا ظہور کروانا ہے، اور میں بس اس پہ بات کرتا ہوں.
یہ میرا قصور سمجھ لیں آپ. شاہ جی آخری سوال کی طرف چلتے ہیں. دجال کے آنے سے پہلے جو چند سال ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ یہ وہی سال ہے. اچھا یہ سال وہی گزار رہے ہیں آپ. کیا آپ کون سی نشانیاں بتا سکتے؟ دیکھیں جب کرونا آیا تھا نا تو جو کرونا کے سمٹمز جو حالات واقعات جیسے شروع ہوا جو کچھ ہو رہا تھا میں نے تب کہا تھا کہ یہ اسرائیل کا الومیناٹی والوں کا حصے بنایا ہوا ہے. پھر یہ بات بعد میں ثابت بھی ہوئی. اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر، ہیلتھ منسٹر، 3 کوئی اور منسٹر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس سے نجات صرف ہمارا نجات دہندہ دے گا اور کوئی نہیں دے سکتا. ان کا نجات دہندہ کا نام دجال ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاکستان کے کچھ اینکر پرسن نے بھی اس پہ پروگرام کیا کہ مکہ مدینہ سے کرونا کا کوئی کیس نہیں ملا. جی اب روایت ہے کہ دجال مکہ مدینہ داخل نہیں ہو سکتا تو ان کا بنایا ہوا کرونا بھی نہیں داخل ہو سکا. پھر تیسری کہ جو اس عرب لابی ہے نا، عرب کی جو پٹی ہے، سعودیہ، دبئی، UAE وغیرہ، ان سب کا اسرائیل کے ساتھ ایک اتحاد ہوگا، ایک نیا بلاک بنے گا، فارورڈ بلاک، اور وہ بن گیا. ادھر ابوظہبی میں میرا خیال ہے اسرائیل کی ایمبیسی بن گئی ہے. ٹھیک ہے. باقی ان کے ریسٹورنٹ وغیرہ سارا کچھ بن رہا ہے. حج ان لوگوں نے مختصر کر دیا 10,000 بندے کا. اور تھوڑی دیر کے لیے طواف بھی بند ہونا بھی ایک حدیث ہے کہ یہ بھی قیامت کی نشانی ہوگی. اور میرے تو رونٹے کھڑے ہو گئے تھے جب مجھے پتہ چلا تھا کہ انہوں نے تھوڑے دنوں کے لیے طواف بند کروا دیا. جی دیکھیں نا، لابی یہودی ہے نا جو یہ چاہتی ہے. دیکھیں اسی کرونا میں آپ نے حج رکوا دیا، عمرہ رکوا دیا، کعبہ میں انٹر نہیں ہو سکتے. میں تو کعبہ کی رونقیں دیکھ کے آیا نا، مجھے پتا ہے وہ کیا ہے. ایک نماز میں وہاں 5 لاکھ بندہ ہوتا ہے کم از کم. آپ جب باب ملک عبدالعزیز سے باہر نکلے مکہ کلاک ٹاور کے سامنے، آپ کو ساری سر نظر آتے ہیں دور دور تک. پتہ ہی نہیں لگتا کہ یار کون سی دنیا میں آ گیا. اور اب تو آپ جب وہ چینل دیکھتے ہیں جہاں لائیو مکہ دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ رونا آتا ہے، مجھے رونا آتا ہے. اور یہ واقعی اللہ خفا ہے ہم سے، اللہ خفا ہے ہمارے ایمان کی وجہ سے. اسی ٹنیور میں کرونا کے 2020 کے ٹنیور میں آپ ترکی پہ آ جائیں. ترکی کو 86-85 سال بعد ہگیا صوفیہ مسجد مل گئی. انہوں نے اس کو مسجد کا رتبہ دے دیا. ادھر انہوں نے جمعہ کروایا. 3.5 لاکھ بندے کا جمعہ ہوا ہے اور امام کے ہاتھ میں انہوں نے تلوار پکڑائی اور پوری دنیا کو میسج دیا کہ بھئی ہم یہ مسلمان ہیں اور ہم بھی تیاری میں بیٹھے ہوئے ہیں. شاہ جی شو کا تھوڑا سا ٹائم ختم ہو رہا ہے، مگر میں آخری سوال کی طرف جو مجھے بڑا دکھ ہے، جن جادو کی بات ہوتی ہے فیس بک اور سوشل میڈیا پہ لوگ نیچے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. دجال کی بات ہوتی ہے، قیامت کے سائنس کی بات ہوتی ہے، نیچے لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. ہماری قوم اور امت کب جاگے گی کہ یار آپ کے سامنے اتنے بڑے کرونا وائرس جیسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور ہم ابھی بھی مذاق اور چیزوں کو نان سیریس لے رہے ہیں اور اپنی مستی میں لگے ہوئے ہیں؟ یہ کیوں ہے؟ گھر میں جب بڑوں نے بات کرنی ہو نا، بزرگ بیٹھ کے کوئی بات کرنے لگے تو کسی بڑے کہتے ہیں چلے کمرے تو باہر نکل جا. ٹھیک ہے. یا بچہ جا کے امی کو کہتا ہے امی روٹی بچی ہوئی ہے تھوڑا سا سالن دے، پھر امی جو سالن نہیں دیتی. یہ وہ لوگ ہیں جن کی گھر میں یہ ویلیو ہے. ان کو سوشل میڈیا پہ بس یہ باتیں کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، اپنا نہیں پتہ. مگر شاہ جی پھر بھی تھوڑا سا کوئی میسج ایسا دے دیں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ تھوڑی سی سیریس ہو اس معاملے میں. قرآن مجید میں جنوں کا ذکر ہے، آپ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اس چیزوں کا. دجال جو ہے قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے. آپ کو کوئی کہہ دے کہ جی وہ وقت قریب ہے تو آپ مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا کوئی میسج بھی آپ دیں نا کہ یہ قرآن پاک میں ٹھیک نہیں. زین صاحب قرآن پاک میں 29 آیات ہے جس میں جنات اور جادو کا ذکر ہے. جنات کے نام سے مکمل پوری سورہ جن ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جہاں تک بات ہے نا یہ مذاق اڑانے کی اور سب کچھ کرنے کی، یہ بھی ایک پلاننگ کا بھی حصہ ہے کچھ حد تک. کچھ اس میں گروہ ایک پلاننگ والا بھی شامل ہے جی جو آپ کو اسلام کے خلاف بایعت کرنے پہ اور ہر چیز جو اسلام کے مطابق ہے اس کے خلاف آپ کو کھڑا کرتے ہیں. ایک سوچ ہے، یہ ایتھیسٹ ایک گروپ ہے، وہ الومناٹی ایتھیسٹ. ٹھیک ہے. وہ ایک الگ ایک وہ بھی گروپ ہے، ایک یہ بھی گروپ ہے. ڈفرنٹ گروپس ہیں، ان کا آپس میں کنیکشن. ٹھیک ہے. تو آپ اپنے موجودہ حالات کو دیکھیں نا. پڑھنا آپ نے نہیں، آپ کو پڑھائی کوئی بات بتاتے پھر آپ نے اس پہ اختلاف. مولا علی کا ایک فرمان ہے قیامت کے جو دور ہیں اس دور کے بالے سے ہی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سرخ موت اور سفید موت بہت کثرت سے ہوگی. آج ہو رہی ہے. کتنے ملکوں میں اس وقت جنگ لگی ہے جہاں پہ سرخ موت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور سفید موت یہ کرونا. اور ایک اور فرمان ہے کہ آپ شام کو جس شخص کو ملیں گے وہ صبح مر جائے گا، جس کو صبح ملیں وہ شام کو مر جائے گا. یہ تعاون ہے کرونا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب اس کے باوجود دیکھیں نا، سمن بکمن امیون، کچھ لوگ وہ ہے جان بوجھ کے کرنے کے عادی ہوتے ہیں.
وہ لوگ آج بھی موجود ہیں. نقصان اپنا ہے, کسی کا نہیں ہے. دشمن ہمارا جتنا پاورفل ہے, ہمیں جس قدر اس نے ٹیکنالوجی میں الجھا کے رکھ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, موبائل ہے نا, اب آپ کے ہاتھ میں پوری دنیا ہے. بالکل الگوریتھم کیسا آ گیا. ہاں بالکل ٹھیک ہے, جو سوچتے ہو سامنے جو سوچ رہے ہیں آپ کو فیس بک پہ اس کا ایڈورٹائزمنٹ مل جائے گی. یار یہ کیا چیز ہے. یہ میں جانے سے پہلے ایک عجیب واقعہ بتاتا ہوں. میں نے ایک دفعہ نا ملک سے باہر جانا تھا. میں انوائٹڈ تھا ایک کانفرنس پہ صاف ایز اے جرنلسٹ. جس ملک میں نے جانا تھا اس کی ایڈورٹیزمنٹ شروع ہو گئی تھی میرے فون پہ. میں کانپنا شروع ہو گیا. میں نے کہا یار یہ کہ کیا ٹیکنالوجی ہے, یہ کیا ہمارے برین کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو بس ہمیں, میرا خیال ہے کہ بس چیزوں کو سیریس ٹیک کرنا چاہیے, مذاق نہیں اڑانا چاہیے. شاہ جی آپ کو بہت شکریہ. میں تو دیکھیں نا, میں کہتا ہی نہیں ہوں کہ آپ مولوی بن جائیں, ریجڈ ہوں. نہیں, آپ لبرل رہیں لیکن کچھ حد تک آپ اسلام کو ساتھ لے کے چلیں, ہر چیز کو ساتھ لے کے, میانہ روی ہر چیز میں رکھیں, بیلنس. بالکل, کوئی چیز زیادہ نہ کرے, بیلنس سب کچھ ساتھ لے کے چلیں. آپ زندگی کا حصہ ہے, معاشرے میں رہنا, سوسائٹی کا حصہ ہے. آپ ہر چیز کو ساتھ لے کے چلیں, کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں بگڑے گا. آپ کا سکون بھی رہے گا آپ کی زندگی میں. لائف کو بھی انجوائے کریں, کھائیں پیئیں, اپنی زندگی کو نارمل گزاریں. شاہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے رائل گیسٹ بنے. جی یہ تھے ہمارے رائل گیسٹ ڈاکٹر فاروق شاہ. ان کے ساتھ ہم نے تھوڑی سی ان کی زندگی کے بارے میں بھی ڈسکس کیا اور تھوڑے سے کرنٹ افیئرس کے اوپر بھی ان کو کہا کہ یہ روشنی ڈالیں. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. کیپ آن واچنگ رائل گیسٹ ود زین خان. السلام علیکم.